بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح کے چند اہم نکات۔ 14ویں تراویح۔ آج کی تراویح میں 17ویں پارے کے 5ویں رکوع سے 18ویں پارے کے 8ویں رکوع تک تلاوت کی گئی۔ آج کی آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے شروع ہوتی ہیں، یہ بتاتے ہوئے کہ ہم نے انہیں وہ ہدایت و معرفت عطا فرمائی جو ان کے شایع نشان تھی، اور یوں ہی نہیں بخش دی تھی بلکہ نہایت کڑے امتحانوں سے گزار کر بخشی تھی، جن کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو اس کا حقدار ثابت کیا تھا۔ اس طرح بتانا یہ مقصود ہے کہ تم لوگ اپنے اندر ہمت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی سنت پر چلنے کی بھی نہیں رکھتے، لیکن ان کے ساتھ نسبت کے دعوے دار ہو، اور اس نسبت کے بل پر اپنے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں بڑے سے بڑے مرتبے کا حقدار سمجھتے ہو۔ فرمایا کہ خدا کے ہاں اس غلط بخشی کی کوئی گنجائش نہیں، وہ جس کو بھی اپنی معرفت اور حکمت عطا کرتا ہے اس کا ظرف اور حوصلہ دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ پھر ان کی جوانی کا حال بیان کیا کہ اگرچہ وہ ایک بت پرست قوم اور مشرکو بت بنانے والے خاندان میں پیدا ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کا وہ نور عطا فرمایا کہ جس کی روشنی سے دنیا آج تک منور ہے اور قیامت تک منور رہے گی۔ انہوں نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی کہ یہ مورتیں کیا ہیں جن پر تم دھرنا دیے بیٹھے ہو۔ اس کم عمری میں اور ایسے ماحول میں وہی یہ نعرہ لگا سکتا ہے جسے اللہ کی خاص عنایت حاصل ہو۔ اس سوال کا انہیں بھی وہی جواب ملا جو ہمیشہ سے گمراہ لوگ دیتے آئے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے پوری بے خوفی سے کہا، تم اور تمہارے باپ دادا جو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی باپ دادا تھے، سب کھلی گمراہی میں رہے اور تم بھی ہو۔ کوئی گمراہی اس دلیل سے ہدایت نہیں بن جاتی کہ وہ باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے موقع پا کر سب چھوٹے بتوں کو پاش پاش کر دیا اور بڑے کو رہنے دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شبہ کر کے انہوں نے باز پرس کی تو آپ نے کہا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ان بتوں سے پوچھو کس نے ان کا یہ حشر کیا ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس بڑے بت نے کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حکمت سے پوری قوم کو ایسے مقام پر لا کھڑا کیا کہ انہوں نے خود اعتراف کیا کہ یہ بول نہیں سکتے۔ تو آپ نے کہا، پھر یہ کس مرض کی دوا ہے؟ ایسے بے بس بتوں کو تم پوجتے ہو۔ بجائے اپنی غلطی ماننے کے قوم نے کھسیا کر آپ کو آگ میں ڈال دیا۔ تعصب میں لوگوں کی عقلیں اسی طرح ماری جاتی ہیں، مگر اللہ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بنا دیا۔ اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں، وہی ہر چیز میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ کیا دیکھتے نہیں کہ ایک ہی دوا سے کتنے لوگ اچھے ہو جاتے ہیں، اور اسی دوا سے جسے مرنا لکھا ہوتا ہے اس کی طبیعت الٹی خراب ہو جاتی ہے۔ اس پر بھی لوگوں کی آنکھیں نہ کھولیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی اور چچا زاد بھائی حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کر کے نکل کھڑے ہوئے، اور اللہ نے ان دونوں کو الگ الگ ٹھکانے دیے۔ پھر صفاتی ترتیب کے ساتھ انبیاء کا ذکر کیا جو صبر اور شکر کے امتحانوں سے گزرے اور ان میں 100% کامیاب رہے۔ چنانچہ پہلے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا حوالہ دے کر بتایا کہ ان کی طرح ہی شکر گزار بننا چاہیے، اور اقتدار پا کر بھی خدا کے حکم کے مطابق معاملات چلانے چاہیے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کا حوالہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مظلوم صحابہ رضی اللہ کی ہمت افزائی کی کہ جس طرح اللہ کے ان نیک بندوں نے صبر اختیار کیا، اور اللہ نے صبر کے بدلے میں
اپنی رحمتوں سے نوازا، اسی طرح تم بھی مصائب کے مقابلے میں صبر کا مظاہرہ کرو، اللہ تمہیں بھی اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ گویا اب قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو بھی یہی سبق دیا جاتا رہا ہے، کاش وہ اسے سمجھیں۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا، جن کے لیے اللہ نے انتہائی تاریک اور مایوس کن حالات میں اپنی قدرت و حکمت کے نہایت حیرت انگیز کرشمے نمودار کیے، تاکہ یقین آ جائے کہ حالات و اسباب سب اللہ کے اختیار میں ہیں، اس لیے اسے راضی کرنے کی فکر کرو۔ سورت کے خاتمے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ کو اطمینان دلایا کہ اپنے کام میں لگے رہو، جو اختلاف کرتے ہیں ان کا معاملہ ہم پر چھوڑ دو۔ اس کے بعد سورہ حج ہے۔ یہ مکی دور کی آخری سورت ہے، جبکہ قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے مدینہ ہجرت شروع کر دی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت بھی قریب آ گیا تھا۔ اس میں قریش کو خدا کے غضب سے ڈراتے ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے مقصد کی روشنی میں واضح کیا گیا کہ اس گھر کے متولی ہونے کے اصل حقدار مشرکین نہیں، بلکہ وہ مسلمان ہیں جن کو یہاں سے نکالنے کے لیے ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اس طرح قریش کو خدا کا غدار اور غاصب قرار دیا گیا، اور مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا اور قریش کی جگہ ان کو اپنی امانت کا امین بنائے گا۔ سورت ختم کرتے ہوئے قریش کے مشرکانہ عقائد کے خلاف زبردست استدلال پیش کیا، جو ہر زمانہ میں قابل غور ہے۔ فرمایا، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اس کو بچا بھی نہیں سکتے۔ جن سے مانگا جا رہا ہے اور جو مانگ رہے ہیں دونوں ہی کمزور ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی، جیسا کہ اس کا حق ہے، قدر ہی نہیں پہچانی۔ بے شک اللہ سب سے زیادہ قوی اور غالب ہے۔ اے ایمان لانے والو، رکوع اور سجدہ اور اپنے رب کی بندگی کرتے رہو اور بھلائی کے کام کرتے رہو تاکہ فلاح پا سکو، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اس نے تم کو اسی کام کے لیے چن چن کر مدینہ میں اکٹھا کیا ہے، اور دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو تمہارے لیے پسند کیا ہے، اسی نے تمہارا نام مسلم یعنی اطاعت گزار رکھا ہے، پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تمہارے لیے اللہ کے دین کا نمونہ بنے اور تم دوسروں کے لیے نمونہ بنو۔ پس نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، وہی تمہارا مولا ہے اور وہی تمہارا مددگار۔ کتنا اچھا ہے وہ مولا اور کتنا اچھا ہے مددگار۔ سورہ حج کے آخر میں مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ وہ تمام لوگوں کے لیے دین کے گواہ یعنی نمونہ بنائے گئے ہیں، اس لیے انہیں نماز، زکوٰۃ اور توکل علی اللہ کی صفات پیدا کرنی چاہیے۔ سورہ المومنون کی ابتدا اس کی تفصیل سے کی گئی ہے۔ فرمایا، کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان جو 1 اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، 2 لغویات یعنی فضول اور بے مقصد باتوں اور کاموں سے دور رہتے ہیں، 3 اپنے نفس، اخلاقی زندگی اور مال سب کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، 4 اپنے جسموں کے قابل شرم حصوں کو چھپا کر رکھتے ہیں اور جنسی معاملات میں آزاد اور بے لگام نہیں ہوتے، 5 اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، 6 اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ انسان کی پیدائش میں خدا کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں
ان سے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر دلیل دی، اور کائنات میں خدا کی پروردگاری کی جو نشانیاں ہیں ان سے سزا اور جزا کے لازم ہونے کی دلیل دی۔ ہر قسم کے میووں، پھلوں اور غذا کی دوسری چیزوں، جانوروں اور ان کے دودھ اور دوسرے فوائد کی تفصیل سے گنا کر توجہ دلائی کہ جو ہستی تمہاری ایک ایک ضرورت اور آسائش کا اس وجہ سے خیال رکھتی ہے، کیا تمہیں اور ان چیزوں کو بنا کر وہ ایک کونے میں جا بیٹھی ہے اور اس بات سے بالکل بے تعلق ہو گئی ہے کہ تم اس کی دنیا میں کیا کر رہے ہو اور کیا نہیں کر رہے؟ کیا اس کی انصاف پسندی کا یہ لازمی تقاضا نہیں ہے کہ وہ ایک دن ایسا بھی لائے جب تم سے تمہاری ذمہ داریوں کی باز پرس ہو اور خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اس کے حقوق ادا کرنے والوں کو جزا اور ناشکری اور ظلم کرنے والوں کو سزا دی جائے؟ بتایا کہ تمام انبیاء کو اللہ کی طرف سے ایک ہی دین ملا اور وہ ایک ہی پیغام لے کر آئے، لیکن ان کی امتوں نے ان کے لائے ہوئے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور اب سب اپنے اپنے طریقوں میں مگن ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ صبر کریں اور کچھ دن انہیں اپنے طریقوں پر مگن رہنے دیں۔ یہ دنیا دار اور دنیا پرست اپنی انہی دلچسپیوں میں ڈوبے رہیں گے، یہاں تک کہ جب ہم ان کو پکڑیں گے تو یہ سب چیخیں اور چلائیں گے، لیکن یہ سب بیکار ہوگا۔ سورت کے خاتمے پر نافرمانوں کو دی جانے والی عبرتناک سزا کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ہمارے فرما برداروں اور ہم سے بخشش اور رحم کی دعائیں کرنے والوں کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ ان کی مخالفت میں تم یہ بھی بھول گئے کہ میں بھی کوئی ہوں اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کے صبر کا پھل میں نے یہ دیا ہے کہ انہیں کامیاب کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، بتاؤ زمین میں کتنے عرصے رہے؟ کہیں گے ایک دن یا اس کا کوئی حصہ۔ ارشاد ہوگا، تھوڑی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے یہ بات اسی وقت جان لی ہوتی۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجئے، میرے رب درگزر کر اور رحم فرما، تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نور میں سب سے پہلے زنا کی سزا بیان کی گئی کہ ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں، پھر جھوٹے الزام کی سزا بیان کی کہ 80 کوڑے مارے جائیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ پر جو الزام منافقین نے لگایا تھا اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ کو بری کرتے ہوئے فرمایا، تم نے اسی وقت کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔